بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر چند باتیں قابل غور ہیں۔ قارون جو کہ مسلمان تھا اور بنی اسرائیل میں اس کا تیسرا نمبر تھا، تورات کا یہ حافظ تھا۔ پہلا نمبر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا تھا، دوسرا نمبر حضرت ہارون علیہ السلام اور تیسرا نمبر قارون کا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عزیز تھا، ان کا کزن تھا، تو بہت زیادہ مالدار تھا۔ آج کی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا مالدار تھا کہ اونٹوں کی بہت بڑی جماعت قارون کے خزانوں کے تالوں کی صرف چابیاں اٹھانے والے تھے۔ اب کتنی بڑی جماعت تھی؟ اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 40 اونٹ قارون کے خزانوں کے تالوں کی صرف چابیاں اٹھانے والے تھے۔ مسلمان تھا، تورات کا حافظ تھا، ان کے پاس زکوٰۃ اور دیگر غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے پیغام بھیجا گیا تو قارون نے نہ مانا، مال و دولت کی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس خبیث نے ایک چال چلی، ایک سازش بنائی، منصوبہ کیا۔ منصوبہ یہ کہ کسی خاتون کو تیار کیا، خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے گی۔ وہ خاتون کو منہ مانگے پیسے دیے، بہت زیادہ رقم دی۔ اس خاتون نے کہا جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، واعظ اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ عورت مجمع میں آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ جی اگر کوئی انسان کسی عورت سے ایسا ویسا کرے تو کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا سنگسار ہے، پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کیا جائے۔ اس عورت نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہا کہ سوچ سمجھ کر بول، تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا سوچ سمجھ کر بول، تو کس پر الزام لگا رہی ہے؟ بھائی یہ کہنا تھا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ کانپ گئی، اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اور کہا کہ جی اللہ کے نبی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے قارون نے اتنی رقم کا لالچ دیا ہے کہ میں آپ کو بدنام کروں، حالانکہ آپ پاک و صاف ہیں۔ بس دولت کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ، یہ زمین، یہ فضا، یہ ہوا، سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فضا کو، ہوا کو، زمین کو آرڈر جاری کیا کہ قارون کو یہاں پر لایا جائے۔ وہ بھی آ گیا، اس کے سارے خزانوں کو بھی لایا جائے۔ سارے خزانے آ گئے، ان کی بہت بڑی گٹھڑی باندھی۔ اب کتنی بڑی گٹھڑی ہوگی یہ تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ سارے خزانوں کو قارون کے سر پر رکھا اور زمین کو آرڈر ہوا کہ زمین اس قارون کو زندہ نگل لے۔ اللہ پاک نے قارون کو زمین کے اندر زندہ دسا دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قارون قیامت تک کے لیے زمین میں دستہ چلا جائے گا، دستہ چلا جائے گا، دستہ چلا جائے گا، دستہ چلا جائے گا۔
قیامت تک کے لیے زمین کے اندر جاتا ہی رہے گا۔ تو ایک تو خود انسان کسی کے خلاف کوئی جھوٹا منصوبہ نہ بنائے، اگر کوئی اور بنائے تو ہم اس جھوٹے منصوبے، تدبیر اور سازش کا حصہ نہ بنیں۔ کیوں کہ اس کی سزا، کسی کو بدنام کرنے کی سزا، کسی پر بہتان و تہمت لگانے کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، قبر کے اندر بھی ملتی ہے، موت کے بعد بھی ملتی ہے، اور قیامت کا دن تو ہے ہی مالک یوم الدین ہے، وہ تو ہے ہی انصاف کا دن ہے۔ وہاں تو ہر ایک کو سزا ملے گی، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ تو دنیا کے اندر انسان ایسے کرتوت نہ کرے جن کی وجہ سے موت کے بعد انسان کو شرمندہ ہونا پڑے، پشیمان ہونا پڑے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے۔ تو معاشرے کے اندر انسان کبھی کسی پر تہمت الزام نہ لگائے، جیسے کہ 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ خاتون نے تہمت لگائی تھی مردہ عورت پر، تو مردہ عورت کے ران نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا، حالانکہ وہ پاک تھی۔ بالفرض والمحال ایک انسان اگر برا بھی ہے، غلط بھی ہے، تو اس کی برائی کی سزا جزا ہم نے نہیں دینی، اس کی برائی کے سوال و جواب ہم سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا۔ برائی کرے گا کوئی اس کو سزا ملے گی، اچھائی کرے گا کوئی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ ہم کسی کو برا کیوں کہیں؟ ہم تو ہر ایک کو اچھا ہی کہیں گے، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان مر جائے اس کے اہل محلہ یا اس کے آس پڑوس والے 2 بندے یہ گواہی دے دیں کہ یہ مرنے والا، یہ میت بہت اچھی تھی، یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کے اخلاق، کردار، بول چال پڑوسیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، حالانکہ وہ بندہ ایسا نہیں تھا۔ یہ مرنے والے کی تعریف کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتو، میرا یہ بندہ ایسا نہیں تھا جیسے یہ اس کے پڑوسی کہہ رہے ہیں، لہذا جس طرح اس کے پڑوسی کہتے ہیں میرے بندے کو ویسے ہی لکھو۔ میں نے اس کے پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اپنے بندے سے عذاب قبر کو اٹھا لی ہے۔ تو کوئی برا ہو ہم اس کو برا کہیں گے، سب سے پہلے ہماری زبان گندی ہوگی، ہمارا دماغ گندا ہوگا۔ راستے میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، جو بندہ اس میں پاؤں مارے گا سب سے پہلے اسی کا پاؤں گندا ہوگا۔ اگر ہم برے کو بھی اچھا کہیں گے تو سب سے پہلے اچھائی ہماری زبان پر جاری ہوگی۔ آج کا معاشرہ کیوں خراب ہے کہ ہمیں دوسرے برے نظر آتے ہیں اور خود ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے۔